السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 19ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ باب نمبر 5، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مقصدیت کے نسب و العینی و عصری تعینات۔ میں ہوں کون؟ میں آیا کدھر سے؟ یہ جہاں ہے کیا چیز؟ میں آیا یہاں کیوں؟ مجھے کرنا یہاں کیا ہے؟ مجھے موت کیوں آ جاتی ہے؟ مجھے زندگی کس نے دی؟ مجھے موت کون دیتا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ انسان کے سوالات ہیں، اس کے ذہن سے اٹھنے والے سوالات ہیں۔ عنوان کی مناسبت سے اسے ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے: ہر انسان پوچھتا ہے کہ وہ مقصد کون سا ہے جسے میں نصب العین قرار دے کر اس کے لیے چاق و چوبند اور فعال ہو جاؤں۔ ان سوالوں کا پیچھا کرتے کرتے انسان آج 21ویں صدی میں داخل ہو گیا ہے۔ بہت سے انسانوں نے اپنے اپنے وقت کی شعوری مناسبت سے مقصد کو جانا بھی اور اسے اپنی زندگی میں نصب العین بنایا بھی۔ بہت کچھ پایا بھی مگر سب کچھ پا نہ سکا، اور پانے کی مزید آرزو کو اگلے انسان کے لیے چھوڑ جانے کی روایت چھوڑی۔ صدیاں بیت گئیں، انسان آ رہا ہے مگر معین مدت کے بعد کہیں جا رہا ہے۔ انسانوں نے بہت کچھ پایا مگر اگلی نسل کے نزدیک انہوں نے کچھ نہ پایا۔ اس کے ساتھ ہی مقصدیت، آرزو اور جستجو کے نئے میدان سج جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے جو پہلے انسانوں سے چلا اور چل رہا ہے۔ کوئی قصد تھا جسے ہر انسان نے نصب العین بنایا اور حیات مستعار کو جدوجہد پر لگائے رکھا، اور انسانیت 21ویں صدی میں داخل ہو گئی۔ ایسے ہی نبوت ایک سلسلہ تھا جو پہلے انسان اور پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا۔ نبوت انسان کو مقصد بتاتی اور اسے نصب العین اختیار کرنے کی ترغیب دیتی رہی۔ جس دور میں انسان کی جتنی دماغی اور تمدنی طاقت تھی، نبوت اپنا پیغام دیتی رہی۔ اس پیغام کی تکمیل کامل نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہوئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالات کے جوابات بہت واضح، کھلے اور یقینی انداز میں فراہم کیے۔ قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی انسانیت کا دستور بنا۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام سوالات کے جواب میسر آ گئے، مگر مقصدیت کی تکمیل پھر بھی نہ ہوئی۔ کائنات کا رزم و برزم رکا نہیں، انسان آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ بعض انسانوں کو مقصدیت کا اطمینان بھی ہوا اور اسے انہوں نے نصب العین بھی بنایا، مگر سب اسے نہ سمجھ سکے، اور جو سمجھ گئے ان کے لیے بھی اور سوالات ابھر آئے۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سوالوں کے جواب دے کر انسان کے مقصدی جذبے کو دلیل و تصدیق اور عقلی یقین کے نصب العین سے باندھ کر باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی امنگ دے دی۔ تدبرون، تفکرون اور تعملون دراصل جدوجہد جاری رکھنے کا حکم تھا، اور انسان اس تابعداری میں جدوجہد کرتا 21ویں صدی میں داخل ہوا، جس کے ساتھ گزشتہ چند صدیوں کا تدبر، تفکر اور دانش بھی نئے انداز میں داخل ہوئی۔ انسان اب سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے درجہ سے اوپر چلا گیا ہے، کیونکہ تمام سوالات کے جواب ممکنہ اور درست جوابات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ حدیث پاک اور قرآن حکیم کے ذریعے فراہم کر دی۔ انسان نے ان جوابات کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کی ضرورت اٹھا لی گئی۔ البتہ زندگی اگلی منزل پر پہنچی تو انسان کے سامنے زندگی کے نئے چیلنجز تھے۔ اب مسئلہ یہ نہیں رہا تھا کہ خدا ہے یا کوئی اور طاقت ہے، اب معاملہ خدا اور اس کی طاقت کن کی دریافت اور عمل کا تھا۔ خدا ہی اول و آخر ہے، مگر انسان اس کے پورے عمل کی تصدیق و یقین کا خواہاں ہے۔ انبیاء پہلے بھی آتے رہے، بلکہ کوئی قوم نبی سے خالی نہ رہی گزری۔ انسان تسلسل انبیاء اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ نبوت اور کار نبوت کو حواس و عقل اور دلیل و تصدیق سے جاننا چاہتا ہے۔ کائنات کی تشکیل، اس کے محرکات، کائنات میں موجود ہر شے کی تہ تک جاننے اور جاننے کا جذبہ محرکہ انسان کا نصب العین بن چکا ہے۔ نصب العین کے بنیادی ماخذ: انسان اپنے مقاصد کا تعین کیسے کرتا ہے؟ مقاصد کے تعین کے بعد انہیں نصب العین قرار دے کر ساری زندگی تک دو کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ بظاہر فطرت انسانی میں مقصد
ودیت شدہ ہے اور انبیاء لگاتار اسے جو اجاگر کرتے رہے۔ دراصل فطرت انسانی میں پنہاں مقصد کو عضوی عمل سے تصدیق و یقین درکار ہے۔ پہلے وہ دیوتاؤں اور بعض کئی دوسرے عوامل کو خدا بنا لیتا تھا اور بطور عقیدہ یقین کر لیتا تھا۔ اب وہ کائنات کی کن تک جانے کے لیے اپنے عضوی طاقت و فعالیت پر بھروسہ کیے ہوئے ہے تاکہ وہ خود تصدیق و یقین پا سکے۔ اس ضمن میں دو ماخذ زیر بحث آئیں گے، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان دو ماخذ کی بنیاد پر اپنے مقصد کی جان پرکھ کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ اس نے فطرت انسانی کے مقصد سے بغاوت اختیار کر لی ہے یا اپنے مذاہب کے معتقدات کو وہ جھٹلانے میں آ گیا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں۔ فطرت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں اور اسی کی بنیاد پر انبیاء کی رہنمائی کو جھٹلانے کے باوجود جھٹلایا جانا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ بظاہر انسان پر انفرادی یا کبھی اجتماعی طور پر عضوی فعالیت میں اتنا محو ہو جائے کہ اسی دنیا کی حالت و کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لے کہ بظاہر سمجھا جائے کہ انسان بہک گیا ہے یا بغاوت پر اتر آیا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں۔ بہک جانے کا تصور اوپر آنے کا واضح پیغام یہ ہوتا ہے کہ وہ درست مقصد کے قریب ہے۔ اسی طرح بغاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مقصدی اطمینان کے قریب ہے۔ اس لیے بنیادی ماخذ کو زیر بحث لا کر ہم مقصدیت کے نصب العینی کائنات کو یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں انسان کی عضوی اور تمدنی تگ و دو باہر تو صدیوں کی جدوجہد کا تسلسل ہے۔ ماخذ اول، انسانی دماغی فعالیت کا حاصل جدید علم۔ ماخذ دوم، تمدنی ارتقاء سے حاصل علم۔ ماخذ اول، انسان کا ایک مؤثر عضو دماغ ہے۔ دماغی فعالیت کے تمام مظاہر و تغیر پذیر کیفیات انسان کی نفسیاتی زندگی کے زمرے میں آتی ہیں۔ انسان کی دماغی قوت کی فعالیت میں دماغ اور اس کے جسم کے علاوہ کئی دوسرے عوامل شامل ہوتے ہیں۔ قدیم حکماء اور جدید سائنسدانوں کے نزدیک کم و بیش 4 بنیادی مظاہر ایسے ہیں جو انسانی دماغ کی فعالی مشق سے سامنے آتے ہیں، جبکہ باقی مظاہر انہی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب ذہنی عمل کا تجزیہ کرتے ہیں تو 3 پہلو کو مدنظر رکھتے ہیں، یعنی وقوف، کوگنیشن، تاثر، احساس، الوکیشن اور طلب، کونیشن ہیں۔ سٹارٹ ان 3 کو بھی 2 حصوں وقوف اور دلچسپی تک محدود کرتا ہے۔ وہ وقوف میں تصدیق اور سادہ فہم کی تقسیم کرتا ہے، جبکہ طلب اور احساس کو دلچسپی کے زمرے میں لاتا ہے۔ جبکہ 4 بنیادی مظاہر کو ڈاکٹر لیبان روح الاجتماع میں یوں بیان کرتا ہے: 1 احساس یا خواہش، 2 خیالات یا تصورات، 3 جذبات یا عواطف، 4 ارادہ یا اختیار۔ دماغ کی یہ فعالیتیں یا حرکتیں مخصوص عوامل کی محتاج ہوتی ہیں، مثلا 1 مخصوص ماحول، 2 مخصوص علتیں، 3 خارجی ماحول، 4 بیرونی ترغیبات، 5 اعصاب حس پر اثر اندازی۔ ان عوامل کی بنیاد پر انسان دماغ میں احساس، تصورات، جذبات اور ارادہ جنم لیتے ہیں، لیکن یہ مسلسل تغیر پذیری انسانی کوائف ہیں جو انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں اور مٹ بھی جاتے ہیں۔ بعض ارادہ سے عمل کی طرف نکل جاتے ہیں جو انسان کی وقوفی کیفیت اور شعوری حالت کا باعث بنتے ہیں۔ وقوفی اور شعوری حالت کا معیار و میزان بھی اعصاب حس، بیرونی ترغیبات، خارجی ماحول، مخصوص علتیں اور مخصوص ماحول ہی ٹھہرتا ہے۔ مقصدی اور نصب العینی ماخذ کا یہ پہلا اور ابتدائی درجہ ہے۔ حکماء قدیم علم النفس کے تحت اسے بیان کرتے آ رہے ہیں۔ علم جدید نے اسے سائنسی تجربات و مشاہدات سے گزار کر اس کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے، استدلال اور تصدیق کو نئی جہت دی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ چند صدیوں میں وسیع تر مقصد کے باوجود نصب العینی جدوجہد جزوی ہو گئی تھی۔ کائنات کی خارجی حیت کی چھان پھٹک اور تسخیر انسان کا مقصد ٹھہرا، جبکہ کائنات کی باطنی کیفیت پر توجہ کم ہوتی گئی، لیکن جلد ہی انسان نے اس نظر انداز پہلو کو محسوس بھی کر لیا۔ سائنس نے علم نفسیات کے بارے میں اپنے تجربات و مشاہدات کو آگے بڑھایا تو معلوم ہوا کہ عقائد کا تعین بھی انسانی دماغ کی راہ گزر سے وابستہ ہے۔ عمل کے لیے ارادہ و جذبہ بھی دماغی فعالیت ہے۔ گویا زندگی کے مقصدی تعینات میں دماغی فعالیت ایک لازمی عنصر کا درجہ رکھتی ہے۔
انسانی دماغ کس طرح کام کرتا ہے اور کائنات کے فیصلوں تک کیسے پہنچتا ہے۔ علم و نفس کو جدید علم سائنس نے مزید دلائل دے کر تصدیق و یقین کی راہیں کھول دی ہیں، اسے نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ بظاہر سیرت النبی کے ذیل میں یہ موضوع اضافی لگتا ہے، لیکن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 21ویں صدی کے مسلمان اور سائنسی ذہن کے عمومی انسان کے سامنے باور کرانے کے لیے ہمیشہ ان موضوعات کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں اس لیے بیان کرنا چاہیے تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ انسان جو آج کامیابیاں حاصل کر رہا ہے اس کی جڑیں ماضی میں ہیں اور حال کے نتائج کو مستقبل کے خاکے میں ابھرنے کے لیے اصول بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ نمبر 1، احساس و خواہش۔ حس اور تاثر مل کر احساس جنم دیتے ہیں۔ حس آغاز کرتی ہے، معروض کا علم جپاتی ہے، اسے ذہن میں منتقل کرتی ہے۔ حس ایک سے زائد ہے، ہر حس کا الگ تاثر خوشگوار یا ناخوشگوار ذہن تک جاتا ہے، اب جا کر احساس پیدا ہوتا ہے۔ احساس کا تعلق ذات سے ہے اور اس میں ماحول اور مزاج کی تبدیلی سے تغیر بھی پیدا ہوتا ہے، جس میں جیمز وارڈ نے بین کے حوالے سے ایک تعریف نقل کی ہے جس سے وہ خود پوری طرح مطمئن نہیں ہے اور تفصیلی بحث کی ہے۔ ہمارا بیان مقصد محض احساس کے تصور کی وضاحت ہے۔ حقیقی معنوں میں احساسات سے ہماری مراد ذہنی ارتسامات، حیات یا احوال شعور ہیں جو جسم کے کسی حصہ پر خارجی اشیاء کے عمل کے بعد یا بقول جیمز وارڈ خارجی اشیاء کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حصہ جسم کو ذی حس کہا جاتا ہے۔ جیمز وارڈ نے بصری، سمعی وغیرہ سے الگ حسی عمل پر بھی لکھا ہے۔ جی ایف سٹیورٹ نے حصوں پر تفصیلی بحث کی ہے۔ برٹرینڈ رسل نے خواہش اور احساس کو ایک ساتھ لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بلا تاخیر میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ مع السلامہ۔